محبت کا تعویذ۔ رات کے پچھلے پہر جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں تعویذ کو ڈوری سے پکڑ کر ہوا میں لٹکا کر پوچھتا ہوں، دھوکے باز تو کہتا تھا کہ اسے حاصل کرنے میں میری مدد کرے گا، تیرے سارے دعوے دھوکے نکلے۔ یہ کہہ کر میں اسے دیوار میں دے مارتا ہوں۔ پھر بڑی دیر تک میں بیڈ پر اور وہ زمین پر پڑا روتا رہتا ہے۔ جیسے ہی میں اسے کہتا ہوں دیکھنا صبح ہوتے ہی تمہیں نہر میں بہا آؤں گا، وہ نہر جس میں لوگ پاؤں ڈبو کر بیٹھتے ہیں، تعویذ تڑپ اٹھتا ہے، ایک دم ڈر جاتا ہے۔ تب اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ میری منتیں کرتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ جو مرضی سزا دے دو پر پانی میں نہ بہانا۔ پھر صبح ہوتے ہی مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے اور میں اسے پھر سے اس امید کے ساتھ بائیں بازو پر باندھ لیتا ہوں کہ اگر یہ مر گیا تو تم سے ملنے کی میری مرتی ہوئی امید بھی مکمل مر جائے گی۔ لو جار۔ میں شور سن کر لیونگ روم کی طرف بھاگا۔ فش جار ٹوٹا پڑا تھا، زمین پر تم اور مچھلیاں مل کر تڑپ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا کہ ہوا کیا ہے۔ میری مت سی ماری گئی، سمجھ نہ آئی کہ واپس پانی میں کسے ڈالنا ہے، تمہیں یا مچھلیوں کو۔ وہ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ تم گھبرا گئی تھی، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اسپتال میں ہوش آنے پر میرے اڑے ہوئے ہوش دیکھ کر تم نے معافی مانگتے ہوئے کہا تھا، میں کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، چاہے وہ مچھلیاں ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں۔ پھر اچانک ذہن پر زور دے کر پوچھا، مچھلیوں کا کیا ہوا؟ سچ پوچھو تو تمہیں بے ہوش ہوتے دیکھ کر میرے ایسے ہوش اڑے کہ سب سیکنڈری ہو گیا، کسی اور کا سوچنے کی سکت ہی نہ رہی۔ میری خاموشی کا جواب پا کر تم سمجھ گئی اور مجھے سمجھایا کہ جو میں نے کیا وہ صحیح نہیں تھا، مجھے مچھلیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے تھی، ان کی زندگی بچانا بھی میرا فرض تھا۔ پھر تم نے سیلف بلیمنگ سٹارٹ کر دی تھی کہ جیسے سارا قصور ہی تمہارا ہے، جیسے تم نے مچھلیوں کو مارا ہو۔ اچھا، تمہیں تو بڑا صحیح اور غلط کا علم تھا۔ اب جو تم میرے ساتھ کر رہی ہو، کیا وہ صحیح ہے؟ مجھ سے میرے حصے کی محبت چھین لینا، یہ بھی صحیح ہے کیا؟ مچھلیوں کو مرتے دیکھنے کا حوصلہ تم میں نہیں تھا، مجھے تڑپتا دیکھنے کا حوصلہ کہاں سے حاصل کر لیا؟ دیکھو، میرا بھی لو جار ٹوٹ گیا ہے اور میں محبت کا مارا باہر گرا تڑپ رہا ہوں۔ سنو، مجھے بھی سانسیں لینے دو۔ تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ میں بکھر رہا ہوں، اب مجھے کیوں بھر کر نہیں تھامتی؟ تم وہی ہو کہ جس نے بے ہوشی میں میرا ہاتھ تھاما، اسے زور سے پکڑا ہوا تھا کہ کوئی کسی کا ہوش میں بھی کہاں پکڑتا ہوگا۔ تم وہی ہو نا جس کی محبت دیکھ کر ایمبولینس کا ڈرائیور پٹھان بھی کار اٹھا تھا کہ ایسا محبت تو ہم نے پورے پشاور میں نہیں دیکھا۔ واہ، لاہور کی محبت کیا بات ہے۔ تم وہی ہو نا جو ڈسٹنگ کرتے ہوئے فش جار کے ٹوٹنے پر پورا ہفتہ ڈر کے بخار میں مبتلا رہی تھی، اور تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ مچھلیاں تو صرف 1.5 انچ اٹھتی تھیں تڑپ کی شدت سے، اور میں 1.5 فٹ اوپر اٹھتا ہوں اپنے بستر سے۔ اب تمہیں کچھ نہیں ہوتا، صرف پنشمنٹ کی سوچیں نہیں آتی۔ اب کیوں تمہیں بے حسی کا بخار چڑھ گیا ہے؟ مبارک ہو۔ میرا دیا ہوا فرینڈز فار ایور کا کارڈ دیکھتے ہوئے تم نے کہا تھا کہ کچھ بھی فار ایور نہیں ہوتا، فار ایور کی ساری خواہشیں فضول اور فارغ ہوتی ہیں۔ اور یہ تم نے اس دن کیا کہا تھا کہ ہم زیادہ دور اور دیر تک نہیں چل سکتے؟ یہ جوتشیوں کا جوک تم نے جوانی میں جگا دیا، یا تم پیدائشی ایسی تھی؟ اتنا سیانا پن کہاں سے سیکھا تھا تم نے؟ جب کچھ پریڈکٹ ہی کرنا ہو تو لوگ اچھا کیوں نہیں کرتے، برے کا بھاڑ کیوں اٹھاتے ہیں؟ سو لو، پھر تمہیں تمہاری پریڈکشن سیانا پن مبارک ہو۔ مرا ہوا منہ۔ تم نے کہا تھا اللہ کرے تمہیں میرا مرا ہوا منہ تک دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اف، کتنا تلخ و تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نا۔ جس منہ سے آپ کو تعریفوں کے تحفے ملتے رہے ہوں، وہاں سے تلخ و ترش کی بارش تواتر سے ہونے لگے، فیری ٹیلز کا سارا فلسفہ فارغ ہو جائے اور ایلس ونڈز لینڈ سے باہر آ گرے۔ یہ کیسا لفظوں کا لاوا تم نے مجھ پر پھینکا، جسم تو جسم روح تک رسنے لگی۔ برسوں بستر پر بلکتا رہا، ذرا روح کو راحت ملی تو خیال پایا جس چہرے کو مجھے زندہ دیکھنا نصیب نہیں، بھلا اسے مرا ہوا دیکھ کر میں کیا کروں گا؟ اب میں تمہاری دنیا کے ان منافق لوگوں سا تو نہیں ہوں جو جیتے کو جاگتا تو دیکھ نہیں سکتے، مرے کا منہ دیکھنا کینیڈا سے آ جاتے ہیں۔ سو پھر اللہ کرے تمہاری خواہش پوری ہو کر تمہارا فنرل فیسٹیول میری آمد سے ہی محروم رہے۔ درخواست۔ شہرائے محبت، دی یونیورسٹی آف پنجاب، قائد اعظم کیمپس، لاہور کے درمیان سے جگہ ادھار لے کر محبت کے میمورنڈم کے طور پر ایک خوبصورت کھلی سڑک بنائی گئی ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اس سڑک کا نام شاہراہ جاسم جمیرہ رکھا جائے، پھر غور کیا کہ لوگوں کے نام پر تو لاہور میں بے شمار سڑکیں ہیں، محبت کے نام پر کوئی نہیں ہے، سو اس لیے اس سڑک کا نام شاہراہ محبت رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر کے محبت کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار محبت کے روحانی مزاج پر حاضری ضرور دیں۔ یاد رہے، لاہور میں یہ سڑک اقبال ٹاؤن کی کریم مارکیٹ سے جوہر ٹاؤن جاتے ہوئے آتی ہے۔ وش لسٹ ایکسچینج۔
محبت کی خواہش تو ہم سب میں ہوتی ہے، مگر اس خواہش میں ایک اور خواہش بھی ملی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ویسا چاہے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چاہا جائے۔ اسی لیے ہم نے طے کیا کہ ہم اپنی اپنی خواہشیں ایک دوسرے سے لسٹ کی صورت میں لکھ کر شیئر کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے کی خواہشوں کو مکمل کرنے میں مدد کریں۔ وہ وش لسٹ ایکسچینج ڈے تھا۔ میں اپنی وش لسٹ گھر میں ہی بھول گیا۔ اس نے مجھے اپنی لسٹ دیتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، میری رکھ لو، اپنی بعد میں جب تم اگلی بار ملو تو دے دینا۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ بدنصیب بعد آیا ہی نہیں۔ اب میں اور میری لسٹ اس کے ملنے کے منتظر ہیں۔ دنیا بھر کے محبت کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ دو محبت کرنے والوں کی نامکمل خواہشوں کو مکمل کرنے کا تحفہ دیں اور ہر سال 9 جنوری کو وش لسٹ ایکسچینج ڈے منائیں، جس میں وہ اپنے پیاروں سے خواہشوں کا تبادلہ کریں۔ فیصلہ، پبلک فگر فیم فوبیا۔ تم نے کہا تھا تمہیں زیارت کرنی ہے، اور وہ بھی میرے کمرے کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کمرہ تو دور کی بات مجھے اپنے گھر کی زیارت کرانے میں اتنی دقت پیش آتی ہے۔ تم سے زیادہ میری پوزیسیونیس سے بھلا کون واقف ہو سکتا ہے؟ طویل خاموشی کو سمجھنے کے بجائے تم نے غصے سے کہا تھا، اچھا نہ مانو، ذرا سی تمہاری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، صرف ایک کارڈ پر تمہارے سارے عقیدت مندوں کو اکٹھا کر کے اور تمہارے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے گا۔ ہم مل کر اسے میوزیم بنا دیں گے۔ تمہارا کمرہ جہاں ہے جیسے ہی کی بنیاد پر سیاحوں کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ سارے سوالات ریسرچ سینٹرز بھجوا دیے جائیں گے، تویز تقسیم تحریریں شائع کر دی جائیں گی، خواہشیں کھول کر خواب بکھیر دیے جائیں گے۔ تمہاری پرسنل لائبریری کو پبلک لائبریری بنا کر ہر خاص و عام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ جو تم بھاگ بھاگ کر پوزیسیونیس کے پردے کے پیچھے جو چھپتے ہو، اسی پوزیسیونیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہر بے مثال میں بانٹ دیا جائے گا۔ تمہارے کمرے کا وہ حصہ جہاں تم جائے نماز بچھا کر بیٹھتے ہو، وہاں نیو یارک سے آیا ڈیوڈ چلا کاٹے گا اور پھر اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھا کر کہا، لاہور تمہارے گھر کی وجہ سے پہچانا جانے لگے گا۔ دنیا بھر کے دل دادا تمہارے گھر کو پلیس ٹو سی بیفور ڈائی کی لسٹ میں ڈال دیں گے۔ وہاں کیا نظارہ ہوگا نا؟ تمہارے لیے وہاں سے یہاں کا ابھی بھی وقت ہے۔ مان جاؤ کہ تم پبلک فگر ہو، آخر تم مان کیوں نہیں لیتے؟ خود ہی سوچتی تم میں کیسے مان لیتا ہے، جبکہ مشرق کے صوفیوں سے مغرب کے سینٹس تک نے مجھے منانے کی کوششیں کی تھی، یہاں تک کہ ایک بدتمیز بابے نے علم مجذوبیت میں میرا کالر کھینچ کر پوچھا تھا، اوئے تو چاہتا ہے کیا ہے؟ میں نے علم جلالیت میں غور کا جواب دیا، چاہنا کیا ہے؟ بس یہی کہ مجھے گمنام رہنے دیا جائے، حتیٰ کہ جب میں مروں تو پچھڑا اڈا والا قبرستان میں بغیر کتبہ قبر میں دفن کر دیا جاؤں، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کوئی تھا بھی۔ بابا اپنی دری سے اٹھا، ہاتھ کا جھنڈا بنا کر ہوا میں جھولتے گھومتے ہوئے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 3 بار بآواز بلند بولا، گمنام مر کے دکھاؤ، مر کے دکھاؤ، مر کے دکھاؤ۔ میں اور تم بھی مل کر مجھے نہ منا سکے، مگر چند ماہ قبل تمہاری برسی پر میں نے خود کو خود ہی مان لیا۔ کہتے ہیں تنہائی میں نبیوں کو نبوت، ولیوں کو ولایت اور گناہ گاروں کو سیلف پریسویشن کا تحفہ ملتا ہے۔ آخر میں نے مان لیا کہ میں پبلک فگر ہوں، پر اس مان جانے میں کس قدر دشواری ہے۔ جو میرا تھا وہ تو گیا، مگر جو تمہاری دین تھا اب وہ بھی میرا نہیں رہا۔ نہ تحفے نہ تحریریں، سب پبلک پراپرٹی بن گیا۔ مجھے کیا لینا؟ محبت کرنے والے میرے گھر کو اب مسجد بنائیں یا میوزیم، یہاں نیو یارک کا ڈیوڈ آ کر چلا کٹیں یا لندن سے لوئس، اب لورالائی کی لاریب لاشاری، شاہ پور کی شازیہ شوکت، سندھ کا سلمان سومرو، بلوچستان کا بلال بگٹی، خیبر پختونخوا کا خرم خورشید یا کوثر کلیم آ کر پٹنا ڈالتی پھرے۔ مجھے کیا لینا؟ میں کوئی عمیرہ احمد تھوڑی ہوں جو بیٹھی اپنے ہی گرد ریشم بنتی رہتی ہے۔ میں نے تو اپنے خوف کو خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یاد رکھیں، پبلک فگر اسے کہتے ہیں جو خدمت خلق کرے، باقی سب فیک فگرز ہوتے ہیں۔